27 رجب شب معراج۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا۔ 2 دن پہلے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا، اور آپ اسی طرح آگے اپنے دوست احباب، ملنے والوں کو جن تک ویڈیو پہنچا سکتے ہو ویڈیو پہنچائیں، لیکن آپ نے ان کو بتانا ضرور ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں ایک سمندر دیکھا جس کی مقدار کو رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے پر پرندے کی شکل کا ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں۔ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنی پروں کو پھیلاتا ہے، اور جب بندہ لا الہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ پرواز کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے سمندر میں گرا دیتا ہے، یعنی خود کو سمندر میں گراتا ہے۔ جب وہ بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سمندر سے باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اس کے ہر ایک پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو ان کلمات کے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن تک تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کتنا مقدر والا ہے، کتنی قسمت والا ہے کہ جو بندہ اس طرح یہ عبادت کرتا ہے۔ اور آج جو تسبیحات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی 27 رجب شب معراج اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل، اس کو ضرور کر کے دیکھے۔ جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں کو بعض دونوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام نبیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس طرح بعض راتیں، بعض ایام ہیں، فضیلت والی راتوں میں سے شب قدر ہے، شب بارات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کیا جاتا ہے، اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں یوم عاشور باعث فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ الہی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح 27 رجب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے تھے۔ وہ یہی دن تھا، وہ یہی رات تھی، اس لیے اس کو سمجھیے گا۔ اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں ضرور یہ کام کرتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو آپ کوشش کریں اس دن روزے کا اہتمام کر لیں، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں صرف ایک بار اس طرح یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ اس رات کے جو نوافل ہیں خاص وہ بتانے جا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور ایک رات جو شخص اس میں روزہ رکھے اور قیام کرے تو گویا اس کو 100 سال کے روزے رکھنے کے برابر اور 100 سال شب بیداری یعنی 100 راتیں جاگنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ دوستو، رجب میں ایک رات ایسی ہے اس میں ایک نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس طرح یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، وہ بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے۔ نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا۔ دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے نیت۔ آپ نے نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے؟
پھر اس کا وقت بتاؤں گا، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گا، اس کے بعد وہی بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سی پڑھنی ہے ان کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب ذرا دھیان اور توجہ سے سن لیں۔ آپ نے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں تو کہوں گا کہ کوشش کریں یہ نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں، خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں کر لیں۔ اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہے، آپ نے سمجھنا یہ ہے آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے۔ بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے صرف 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوں گی، یعنی 2 رکعت نماز نفل اس رات کے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ متحجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلی بات آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے یہ سن لیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کی، اس میں حاجت آپ کی کوئی بھی ہو، آپ نے صرف اللہ کی رضا کا تصور کرنا ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ طرف، خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح نیت آپ نے کرنی ہے۔ آپ اپنی کسی حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں، آپ عبادت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، دونوں نیتیں درست ہیں۔ پھر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، پھر ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 7 بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع دونوں سجدے کر کے تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کے 2 نفل مکمل ہو گئے۔ ان 2 نوافل کو پڑھنے کے بعد آپ کو 5 نعمتیں ملیں گی۔ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پڑھنے والے اور اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دے گا، اور جن جن کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ پہلے 2 نفل آپ نے توبہ کے پڑھے، اب آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اب آپ اس طرح نیت کریں گے، 2 رکعت نماز نفل، عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، یا عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نیت کریں گے، پھر آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کو پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھیں گے۔ سورہ قدر یہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس کے بعد آپ نے 12 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع اور 2 سجدے کرنے ہیں۔ اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہوگی جس ترتیب کے ساتھ آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، باقی ترتیب پہلی رکعت والی ہے۔ اس طرح آپ نے یہ 12 رکعت مکمل کرنی ہے۔ پہلی 2 علیحدہ وہ آپ نے توبہ کی پڑھنی ہے۔ جو طریقہ دوسرے نمبر پر بتایا وہ آپ نے 12 رکعت پڑھنی ہے۔ نفل نماز بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب عمل کا آغاز ہو چکا ہے، عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا یہ سب سے بڑا فائدہ، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور ان کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کر دوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا ہے میں اسے عطا کروں، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق دے دوں، مصیبت زدہ مصیبت سے نجات مانگنے والا ہے میں اس کو نجات دے دوں، کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دے دوں، کوئی حج کی نیت کرنے والا کہ اس کو حج کروا دی جائے۔ جو کچھ مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو، میں عطا فرمانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بالکل مختصر سی تسبیحات ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سی ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ایک بندہ تو مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا،
इसका खात्मा बाला ईमान होगा, इसकी कब्र को शादा कर दिया जाएगा, कब्र की तंगसी को दूर कर दिया जाएगा, जन्नत की हवाएं से पहुंचती रहेंगी, अल्लाह ताला बेदार से मुशर्रफ होगा। कितने बड़े फ़ायदे इस अमल के अंदर मौजूद हैं। मैंने आपको वक़्त बता दिया, नियत बता दी, तरीका बता दिया। अब इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो तस्बीह पढ़नी है वो है, ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं, इनकी भी आपने सिर्फ 3 बार ही पढ़नी है। इसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। दरूद पाक आपने 100 बार पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु अलैहि को भी 100 बार पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, ये आपने 100 बार पढ़ना है। अगर तो आप वाकई संजीदा हैं और वाकई इस रात की सारी बरकतें और एक ख़ास अमल लेना चाहते हैं तो फिर आपने ये सारा अमल बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। इसके अलावा कोई नफल पढ़ने की ज़रूरत और हाजत नहीं पेश आएगी। इसी तरह ये जो नवाफल है जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपने 12 रकत 2-2 करके पढ़ने होंगे, इस तरतीब के साथ जो तरतीब मैंने आपको बताई है। ज़िंदगी भर की आसानियाँ आपके मुकद्दर में लिख दी जाएंगी इंशाअल्लाह। अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी, सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज तौबा के पढ़ने हैं जो तरतीब बताई है। इसके बाद 12 रकात नमाज हाजत की पढ़नी है जो तरतीब बताई है। फिर इसके बाद आपने वही बैठे जगह छोड़े बगैर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर 3 बार इसको पढ़ना है, फिर 3 बार इसको पढ़ना है। फिर इसके बाद कोई सा भी दुरूद पाक 100 बार पढ़ना है। फिर इसके बाद 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु अलैहि को पढ़ना है। फिर इसके बाद तीसरा कलमा पढ़ना है। ये मुकम्मल होते ही आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा भी करनी है। बाज़ औक़ात इंसान के अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ा ज़ाया हो जाता है। वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता जब तक आप रब की पकड़ में हैं। आपके गुनाहों की पकड़ की वजह से आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, मेरा रब बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। अब आपने आखिर में जो दुआ मांगनी है वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप दुआ मांगने के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें जल्दबाजी ना करें और दुआ का जो तरीका मैं बताने लगा हूँ इसी तरीके से दुआ करें। आपने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे मौला, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं। ऐ मेरे मौला, मेरे तमाम इन गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता। इस तरीके से दुआ करें। कोई अल्लाह पाक आपसे बात कर रहे हैं या फिर आप अल्लाह पाक को देख रहे हैं, दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख दर्द तकलीफ़ परेशानी अपने रब को बता दें। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाकर दुआ करें। देखें कितनी जल्दी आपका काम बनता है। मुझे मनाना पड़ेगा, फिर तो जो मांगेगा मैं तुझे अता करूँगा। दुआ है कि रब काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।